میں عزیز محمد عرفات شراوستگی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی حکایت سے ہم سامعین کے قلوب کو محفوظ فرمائیں۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الانبياء المبعوث الى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی اس میں کونوں مکہ کو سجایا گیا۔ اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ عزیزان گرامی اور نوجوانان اسلام، وقت تو بہت کم ہے، بات لمبی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، بہت کچھ نہ کہتے ہوئے میں اپنی بات کو شروع کرتا ہوں اور ایک پیغام کی روپ میں کچھ باتیں آپ حضرات کی عدالت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام تعریفیں، تمام تحمیدیں، تمام تسبیحیں، تمام تقدیسیں، تمام تکبیریں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ایک یتیم کو پوری انسانیت پر بلکہ پوری کائنات پر فضیلت، عظمت، عزت، رفعت، منقبت، بلندی اور عروج عطا فرمائی اور انگنت لاتعداد بے حد بے حساب بے شمار درود و سلام ہو اس محبوب رب کائنات، خلاص کائنات، رشک کائنات، شفیع المذنبین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، حبیب خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس کی ذات بے مثال، جن کی بات بے مثال، جن کی سیرت بے مثال، جن کی صورت بے مثال، جن کی ہستی بے مثال، جن کی بستی بے مثال، جن کا جسم بے مثال، جن کی جان بے مثال، جن کا حسن و جمال بے مثال، جن کا جمال بے مثال، جن کا کمال بے مثال، جن کا جمال بے مثال، جن کا کمال بے مثال، جن کا حسب بے مثال، جن کا نسب بے مثال، جن کی شان بے مثال، جن کی آن بے مثال، جن کی شان بے مثال، جن کی ہستی بے مثال، جن کی بستی بے مثال، جن کا خاندان بے مثال، جن کا قبیلہ بے مثال، جن کا گھرانہ بے مثال، جن کا علم بے مثال، جن کا حلم بے مثال، جن کے اخلاق بے مثال، جن کے کردار بے مثال، جن کے اطوار بے مثال، جن کا نام بے مثال، جن کا کام بے مثال، جن کا کلام بے مثال، جن کا مقام بے مثال اور جن کے غلام بے مثال، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا کہ سنا جس کسی نے کلام محمد، سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان دل سے غلام محمد اور ہوا ہے رہے گا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ ہے قرآن میں موجود فرمان خدا، ہے قرآن میں موجود فرمان خدا، کلام خدا ہے کلام محمد، کلام خدا ہے کلام محمد۔ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، ارے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد اور اگر چاہتا ہے تو خدا تجھ سے ہو راضی، اگر چاہتا ہے تو خدا تجھ سے ہو راضی، تو دل و جان سے کر احترام محمد، سب کہوں مچل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آپ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک مقدس ایک معظم و مکرم آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لقد
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. بعض علماء نے من انفسکم کو انفسکم پڑھنا بھی جائز قرار دیا ہے، اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہوگا اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے دنیا کے انسانوں، میں نے اپنے آخری نبی کو، میں نے اپنے آخری رسول کو تم میں سب سے بہترین، سب سے حسین ترین، سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ خوبصورت بنا کر بھیجا ہے. اس جیسا حسن و جمال والا، اس جیسا چاہو جلال والا آج تک چشمے فلک نے، آسمان اور زمین نے، چاند اور سورج نے نہ کبھی کسی کو دیکھا ہے اور نہ ہی قیامت تک دیکھ سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے تھے آپ کہاں کر دیتام مہربتا مرزیدام اور بسیار خوبہ دیتام، لیکن تو چیزیں دی گئی. ہاں میں نے مشرق و مغرب کی، شمال و جنوب کی سیاحت بھی کی، میں نے زمین و آسمان کو بھی کھنگالا، میں نے دنیا کے چپے چپے کو چھانا، میں نے کائنات کے کونے کونے میں بھی پھرا، میں نے حسن و جمال کے ایسے اعلیٰ شاہکار بھی دیکھے جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی ہے، جن کے حسن کی بتوں کی طرح آڈوریشن اینڈ پوجا جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش اور پوجا کی جاتی ہے. لیکن اے آمینہ کرام، جب سے تیرے روح انور کو دیکھا ہے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تو ایک انوکھے بے مثال حسن و جمال کا مالک ہے، تو چیزیں دوسری ہے. سبحان اللہ بہت خوب. عزیزان گرامی، وہ کون سا خلق ہے، وہ کون سی اعلیٰ صفات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ میں موجود نہیں تھی؟ آپ کی ذات میں آدم علیہ السلام کا خلق، شیشہ علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جوش و تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا ولولۂ توحید، اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ ایثار، لوط علیہ السلام کی حکمت، یونس علیہ السلام کی اطاعت، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، داؤد علیہ السلام کی آواز، ایوب علیہ السلام کا صبر، یوسف علیہ السلام کا حسن، ہارون علیہ السلام کا جمال، موسیٰ علیہ السلام کا جلال، عیسیٰ علیہ السلام کا صحبت و تقویٰ اور ان جیسی بہت سی صفات و بہت سے کمالات یکجا اللہ رب العزت نے آپ کے اندر جمع کر دیے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک اور موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حسن، جو جمال اور جو کمالات فردن عطا کیے تھے، ان سارے حسن، ان سارے جمال، ان سارے کمالات کو تنے تنہا اللہ رب العزت نے آقائے مدنی فداء ابی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیے ہیں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ایدے پیسہ داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ایدے پیسہ داری، آج خدا ہما دارن تو تنہا داری. محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت دامن گیر ہے، وقت کی قلت ہے. ناظم صاحب کا حکم ہوا ہے کہ 5 سے 7 منٹ. میں بہت پریشان ہوں، اگر کرسی چھوڑتا ہوں تو بھی نہیں بنتا ہے اور نہیں چھوڑتا ہوں تو بھی نہیں بنتا ہے. اس لیے ناظم صاحب کا حکم توڑتے ہوئے میں 2-4 منٹ اور بولنا چاہتا ہوں. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہے؟ جو نہیں پریشان ہے ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ. ایک اور بولے سبحان اللہ. دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں اٹھایا اور لہرا کے بولے سبحان اللہ. اللہ جنہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولا سبحان اللہ، ان کی ماں کو کبھی کسی قسم کی بیماری مت دینا آمین، اور ان کے علم میں برکت عطا فرما. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق و سطح امانت و دیانت کا گواہ تھا، جس کی وجہ سے عام آدمی بھی دیکھ کر یہ پکار اٹھتا تھا اور یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم
تھے جب انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، ہاں میں نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا تھا، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجهه ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کأن الشمس تجری فی وجهه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اتنا روشن اور منور تھا جیسے لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے میں، چہرے اقدس میں رواں دواں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایسا سفید اور روشن تھا کہ پسینہ کی بو آپ کے چہرے مبارکہ پر ایسے نظر آتی تھی کہ جیسے موتی ہو۔ اسی لیے شاعر آپ کی عظمت و منقبت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا، اور قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں اور نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، سبحان اللہ، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا۔ میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چاہوں کہ دنیا کا کوئی مؤرخ، دنیا کا کوئی بھی مصنف، دنیا کا کوئی بھی محدث جب کسی کے زندگی کے حالات بیان کرتا ہے، کسی کی سیرت بیان کرتا ہے، کسی کی صالح عمری کی ابتدا آغاز اور اس کی شروعات کرتا ہے تو اس کی ولادت سے کرتا ہے اور اختتام صرف وفات پر کیا کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس دنیا میں جتنے انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اذکیاء، علماء، صلحاء، شرفاء، فقہاء، امراء، رؤساء، غرباء آئے، اس دنیا میں جتنے مفسرین، محدثین، مجددین، مورخین، مصنفین، مصلحین آئے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی، چاہے وہ شرقی ہو یا غربی، چاہے وہ شمالی ہو یا جنوبی، چاہے وہ عادل ہو یا ظالم، چاہے وہ دیندار ہو یا دین بیزار، دنیا کا کوئی بھی انسان ہے، تمام کے تمام لوگوں کی سیرت کی ابتدا اور اس کی حالات زندگی کی ابتدا اور شروعات اس کی پیدائش سے ہوتی ہے اور اس کی سیرت کی انتہا اس کے وفات سے ہوا کرتی ہے، مگر قربان چاہے صاحب مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی سیرت کی ابتدا ان کی ولادت سے نہیں، جن کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش سے نہیں بلکہ اس وقت سے ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کی انتہا آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے پر نہیں بلکہ اس وقت تک نہ ہوتی جب تک آپ اپنی امت کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک شخص کو جنت میں داخل کرا کے وہ جنت الفردوس میں آرام نہیں فرما لیتے، آرام نہیں فرما لیتے۔ اور آئیے ہم ذرا تصورات کی دنیا میں آپ وہاں لے کر چلتے ہیں، آئیے ہم آپ کو عالم ارواح کی سیر کراتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ عالم ارواح کے معنی کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیو، عالم ارواح کے معنی کیا ہے؟ عالم ارواح کے معنی ہے روحوں کی دنیا، یہ ہے روحوں کی دنیا۔ ازل سے لے کر اب تک کی تمام روحیں یہاں جمع ہیں، ازل سے لے کر اب تک کی تمام روحیں یہاں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دو کانفرنس کیے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دو جلسے منعقد کیے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دو کانفرنس کیے۔ پہلی کانفرنس کا عنوان تھا توحید خدا اور دوسری کانفرنس کا عنوان تھا شان مصطفیٰ۔ پہلی کانفرنس کا مقصد اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی، اپنے آخری نبی کی شان، عزت، رفعت، شان بیان کرنا چاہتے تھے۔ پہلی کانفرنس میں تمام سامعین عام انسان تھے،
مگر دوسری کانفرنس منعقد کرنے کا جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا تو اس میں عام انسانوں کی روحوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان میں عام روحوں کو شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان میں شرکت کرنے کی اجازت ان روحوں کو ملی جن کو اللہ رب العزت اس دنیا میں منصب نبوت عطا کرنے والے تھے، جن کو دنیا میں تاج نبوت پہنانے والے تھے، جن کو دنیا کلاہ رسالت سے سرفراز کرنے والے تھے، جس میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں کی روحوں کا اجتماع تھا۔ ایک طرف دیکھو تو حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے، تو دوسری طرف حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام موجود ہے، ادھر دیکھو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمہ تنہا گوشے نظر آ رہے ہیں۔ غرض 1,24,000 کم و بیش حضرت انبیاء علیہ السلام کا مبارک مجمع ہے، مقرر خدا ہے، موضوع شان مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ رب العزت تمام نبیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے نبیوں کی جماعت، میں تم میں سے کسی کو پوری دنیا کا نبی نہیں بناؤں گا۔ اللہ رب العزت تمام نبیوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اے نبیوں کی جماعت، میں تمہیں نبوت کا تاج اس وقت پہناؤں گا، میں تمہیں رسالت کے منصب پر فائز کروں گا جب تم میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے، اور میں تم میں سے کسی کو پوری دنیا کا نبی بھی نہیں بناؤں گا، میں تم میں سے کسی کو پوری دنیا کا نبی بھی نہیں بناؤں گا، میں تم میں سے کسی کو پوری دنیا کا نبی بھی نہیں بناؤں گا، میں تم میں سے کسی کو پوری دنیا کا نبی بھی نہیں بناؤں گا۔ سنو سنو اے آدم سنو، تم اپنی بستی کے نبی ہو گئے، اے موسیٰ تم بنی اسرائیل کے نبی ہو گئے، اے نوح تم بھی اپنی بستی کے نبی ہو گئے، اے عیسیٰ تم فلسطین کے علاقے کے نبی ہو گئے، مگر یہ بات یاد رکھو تم سب کے بعد جو میرا آخری نبی ہوگا وہ فرش کا بھی نبی ہوگا، وہ عرش کا بھی نبی ہوگا۔ حضرات گرامی، میں آپ سے یہ بھی عرض کرتا چلوں، وقت بہت دامنگیر ہے، زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، ارے یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ دوسرا طرف کے بولے سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولے سبحان اللہ، پیچھے بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، اور بولے سبحان اللہ۔ کتاب فطرت کے سر فرق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، ارے یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو شاہ امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجب نہ ہوتا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔